وہ خارجیت کی سوچ ہے. وہ پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے لوگوں میں داخل ہو گئی تھی ایک زمانے میں، اب وہ ادھر ہمارے والے لوگوں میں داخل ہو گئی، برابر ہو گیا تھا، کام برابر ہو گیا. مطلب ہے یہ اپروچ خارجیت ہے. خارجیت ہر بندہ جو مولوی جو کہتا ہے وہ کہتا ہے اس پر اجماع امت ہے، نہ اس کو اجماع کا پتہ نہ امت کا پتہ. وہ خود ہی امت ہے، خود ہی اجماع ہے، خود ہی دین ہے. جو اس کی نہیں مانے وہی کافر ہے. اس لیے ہم نے جنگ لڑی ہے فتنہ تکفیر کے خلاف ساری زندگی. کسی کا حق نہیں ہے کسی کو کافر بنانے. صوفیاء، ہم صوفیاء کے مشرب کے لوگ ہیں. صوفیاء مسلمان بناتے تھے اور تم آج کافر بناتے ہو. وہ اسلام میں داخل کرتے تھے، تم اچھے بھلے مسلمانوں کو اسلام سے خارج. اس لیے ہم نے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے 35-40 سال جنگ لڑی، مگر اللہ نے کامیابی دی، وہ زبانیں بند ہو گئیں. ابھی پھر کچھ عرصے میں چل پڑی. وہ ہوتا رہتا ہے. اس طرح کی سوچ جو ہے وہ خارجیت کی سوچ ہے. آخری بات جو ہمارے ہاں یہ جو مسلکی جھگڑے بھی بہت سے ہوئے ہیں اور فرقہ واریت بنی اور دنگا فساد ہوا، انہوں نے جائز چیز، ہمارے ہاں لوگوں نے جائز چیزوں کو، جواز کو، جائز کو واجب کا درجہ دے دیا اور کسی نے مال جائز کو حرام کا درجہ دے دیا. مطلب حکم نہیں ہے، مباح ہے، اس نے ان کو حرام بنا دیا. اور بہت سے لوگ ایک امر جائز ہے اس پر منع ثابت نہیں، اس کو اس طرح ڈٹ جانا تلوار لے کر کہ یہ واجب ہوتا ہے جیسے فرض ہے. اس سے تفرقے ہوتے ہیں، فرقے بن جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہم کرتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق، کبھی کر لیتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، اپنے بطور واجب نہیں سمجھتے. وہ جو نہ کرے گا تو ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو فلاں ہو گیا. یہ تنگ نظری ہے. تو ہمیشہ معیار پہ جائیں اور اعلیٰ طریق پر جائیں، اور اعتدال، تواضع، انکساری، وسعت قلبی، نرمی، نفرت کا نہ ہونا، پیار، محبت، یہ دین ہے. کافر غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے میں جھجک محسوس نہ کرے. فاسق و فاجر گناہگار بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے میں گھبراہٹ محسوس، یعنی دیندار آدمی کوئی دہشت نہ بن جائے اس کے لیے کہ وہ اس پر دہشت طاری ہو جائے. دیندار آدمی کے پاس بیٹھے تو اس کو انس اور فرحت محسوس ہو. یہ اپنے اخلاق میں رکھیں بیٹے، آپ کے اخلاق، اس میں نفرت نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں. میں اختتام کر رہا ہوں. یہ تو آپ عمل کرتے ہوں گے، پہلے دن کی نصیحت ایسے ہی ہے ہمیشہ. کبھی زندگی میں سمجھیں جو وقت وضو کے بغیر ہے وہ آپ مر گئے، آپ اس وقت زندہ نہیں اس لمحے. یعنی مسلمان بغیر وضو کے یوں سمجھیں کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ وہ کیسے چل پھر رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، کیسے مل رہا ہے لوگوں سے. وضو مومن کا بیٹے لباس ہے. وضو مومن کا، اس سے 60% نماز کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اس سے برکت ملتی ہے. وضو سے رہیں. نماز کی، روزہ کی، عبادات کی اور طاعات کی کبھی غفلت نہ کریں. غفلت شیطان کے داخل ہونے کا دروازہ ہے. میں اپنی زندگی کے معاملات اللہ پہ چھوڑتا ہوں. یہ میرا توکل کا معنی ہے کہ مولا بندے کی بہتری کو بندے سے زیادہ اچھا جانتا ہے. تو میں نے کہا میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے. یہ اسم اعظم ہے. اور یہی حضرت ابراہیم بن ادم نے بتایا تھا. کسی نے پوچھا اسم اعظم، فرمایا تو دل سے اللہ کے غیر کو نکال دے تو جو لفظ پڑھے وہی اسم اعظم ہو، جو چاہو پڑھو اسم اعظم ہو. بیٹے دل کو اتنا خاص کر لیں، خالص، طاہر، ستھرا، اور اخلاق اچھے رکھیں. بیٹے آپ کے اخلاق سے، عبادت سے، وضع قطع سے، تواضع انکساری سے، لوگوں کے ساتھ اخلاص اور محبت سے، پیار سے خوشبو آئے ایمان کی بھی، مسلمان ہونے کی. اور اگر یہ پیدا کر لیں تو سمجھیں آپ منہاج القرآن سے کچھ لے کر گئے، یا آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے اور اس کا کچھ فائدہ پہنچا آپ کو. اگر یہ خوشبو آپ اپنے عمل سے، زندگی اور اپنے برتاؤ سے لوگوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ اس کو امپروو کرتے رہیں، امپروو کریں.
ٹھیک ہے بیٹے، اللہ آپ کو برکت دے، سلام جی۔ یہ دعا ہو گئی بیٹے، یہ جو نصیحت کی اللہ ہم سب کو اسی کا عامل بنا دے اور آپ سب کو عامل بنا دے، یہ دعا ہے بیٹے، اللہ ہمیں سب کو اس کا عامل بنا دے گا۔ اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، وفات ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، شفائے کاملہ سے خاتفان آپ کا دوست، اللہ پاک اس کو قبول کرے، برکت دے، آپ سب کی حاجات اللہ پاک قبول فرمائے، مرادیں قبول فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل آپ کو نیکی اور تقوی عطا کرے، اللہ پاک اپنی عبادت، اپنی محبت، اپنی معرفت عطا کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سچی مطابعت اتباع عطا کرے، حسن اخلاق عطا کرے، حسن معاملہ عطا فرمائے، نیکی، پرہیزگاری اور تقوی پہ رہیں، ہر خیر آپ کا مقدر ہو اور ہر شر سے محفوظ رہیں، اور آپ کے وجودوں زندگیوں سے خیر نکلے اور شر قریب نہ آئے، آپ کی ساری حاجات پوری ہوں، اللہ پاک کرم فرمائے، ان کو شفا، صحت، سلامتی، دنیاوی و اخروی ترقیوں کے ساتھ رکھنے، صلی اللہ علیہ وسلم۔